بسم الله الرحمن الرحیم لأمر ما جدع قصیر انفه لأمر ما کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. اس کو استعمال کرتے ہیں جب انسان مکر اور تدبیر اختیار کرے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. مکر اور اپنا نقصان تھوڑا سا کر لے تاکہ اپنے کو مظلوم ثابت کرے اور دوسروں کو ظالم ثابت کرے، جبکہ ظالم یہ خود ہوتا ہے. اس تناظر میں لأمر ما جدع قصیر انفہ، کسی خاص وجہ سے، لأمر ما کسی خاص وجہ سے قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. جدع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، قصیر نام ہے. قصیر نے اپنی ناک کاٹی ہے. پورا ایک قصہ ہے، اس کا موقع نہیں ہے. آپ کتاب الامثال دیکھیں گے تو جتنے بھی امثال ہیں یہ تمام قصوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تجربات کی روشنی میں بنتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ قصے جڑے ہوئے ہیں. تو قبل الرمی یراش السہم، تیر اندازی سے پہلے تیروں پر لگائے جاتے ہیں. تیر اندازی سے پہلے تیروں کے پر لگائے جاتے ہیں. قبل الرمی، تیر اندازی سے پہلے، یراش السہم، تیروں کے پر لگائے جاتے ہیں. راشا یریش و ریشن کے معنی ہوتے ہیں پر لگانا. الگ سے تیروں کے پر لگائے جاتے ہیں. تیروں کے پر، سہم کے معنی ہوتے ہیں تیر کے. قبل الرمی یراش السہم، تیر اندازی سے پہلے، مقابلے سے پہلے تیروں کے پر لگائے جاتے ہیں. یہ اس وقت کہتے ہیں جب انسان جنگ میں جا رہا ہو یا کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہو تو کہا جائے گا کہ پہلے تیاری کر لو پھر اس کے بعد جاؤ، بغیر تیاری کے نہ جاؤ، بغیر تیاری کے نہ جاؤ. قبل الرمی، تیر اندازی سے پہلے، یراش السہم، تیروں کے پر لگائے جاتے ہیں، یعنی مقابلے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. مقابلے سے پہلے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. عند الصباح یحمد القوم السرا، عند الصباح یحمد القوم السرا، سری نہیں بلکہ سرا ہے. سرا کہتے ہیں رات کا سفر، رات کا سفر. عند الصباح، صبح کے وقت، یحمد القوم، لوگ تعریف کرتے ہیں، السرا، رات کے سفر کی. صبح کے وقت لوگ تعریف کرتے ہیں رات کے سفر کی. صبح کے وقت لوگ تعریف کرتے ہیں رات کے سفر کی، یعنی مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. اسی طرح سے جب صبح ہوتی ہے تو رات میں جو اہم کارنامہ انجام دیتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. عند الصباح، صبح کے وقت، یحمد القوم السرا، یحمد القوم، لوگ تعریف کرتے ہیں رات کے سفر کی، رات کے سفر کی تعریف کرتے ہیں. قد يحمل العیر من زہر علی الاسد، من زعر علی الاسد، عیر کہتے ہیں گدھے کو، گدھا. قد يحمل العیر من زعر، عیر کے معنی گدھے کے، من زعر، گھبرا کر، پریشان ہو کر، من زعر، گھبرا کر، پریشان ہو کر. قد يحمل العیر، گدھا کبھی کبھی حملہ آور ہوتا ہے گھبرا کر شیر پر. گدھا کبھی حملہ آور ہوتا ہے گھبرا کر شیر پر، شیر پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اپنا ہی نقصان پہنچاتا ہے، اپنا ہی نقصان پہنچاتا ہے. قد يحمل العیر من زعر علی الاسد، گدھا حملہ آور ہوتا ہے گھبرا کر شیر پر. کبھی کبھی گدھا گھبرا کر شیر پر حملہ آور ہو جاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے تو اس وقت اپنا ہی نقصان پہنچاتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں پہنچاتا ہے. قد يحمل العیر، گدھا حملہ آور ہوتا ہے گھبرا کر شیر پر. انک لا تجنی من الشوک العنب، جنا یجنی، جنین کے معنی ہوتے ہیں توڑنا. جنا یجنی، جنین کے معنی توڑنا، کاٹنا، توڑنا کاٹنا. اور جنا یجنی جنایتن کے معنی جرم کرنا. جنا یجنی جنایتن کے معنی جرم کرنا.
انک لا تجنی من الشوک العنب، تم کانٹے سے انگور نہیں توڑو گے، انک لا تجنی یقیناً نہیں توڑو گے، من الشوک، شوک مانے کانٹا، کانٹے سے انگور نہیں توڑو گے، بلکہ انگور کے پیڑ سے انگور توڑو گے، جو انگور کا پیڑ ہے وہاں انگور ہوگا، کانٹے کے پیڑ سے انگور نہیں ہوگا، کانٹے کے پیڑ سے انگور نہیں ہوتا ہے۔ انک لا تجنی، تم نہیں توڑو گے، تم نہیں کاٹو گے، من الشوک العنب، کانٹے کے پیڑ سے انگور، جیسا کرو جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ انت تحصد کما زرعت بھی استعمال کرتے ہیں، انت تحصد کما زرعت، تم وہی کاٹو گے جو تم نے بویا ہے، وہی کاٹو گے جو تم نے بویا ہے، انت تحصد کما زرعت، تم وہی کاٹو گے جو تم نے بویا ہے۔ تو انک لا تجنی من الشوک العنب، تم کانٹے سے انگور نہیں توڑو گے، یعنی جیسے جو بو گے وہی پاؤ گے۔ یدا کا اوقتا وفو کا نفخا، یدا کا اوقتا، اوکا یوکی ایکان کے معنی ہوتے ہیں باندھنا، اوکا یوکی ایکان کے معنی ہوتے ہیں باندھنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے لا توکی فیوکا علیک، لا تحسی فیحسا علیک، کہ مال کو بہت گن کے نہیں رکھنا چاہیے، بے برکتی ہوتی ہے، بہت زیادہ گنتے ہیں، روزانہ انسان گر رہا ہے تو اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ او تو اوکا یوکی ایکان کے معنی ہوتے ہیں باندھنا۔ یدا کا اوکتا، تمہارے ہاتھوں نے باندھا، یدا کا، یدا کیا ہے؟ مؤنث ہے، جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوتے ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو یدا کا اوکتا، تمہارے دونوں ہاتھوں نے باندھا، یدا کا، تمہارے دونوں ہاتھوں نے باندھا۔ وفو کا نفخا، اور تمہارے منہ نے پھونکا، تمہارے منہ نے پھونکا، فو کا نفخا، اور تمہارے منہ نے پھونکا، تمہارے دونوں ہاتھوں نے باندھا اور تمہارے منہ نے پھونکا، تمہارے منہ نے پھونکا، تمہارے دونوں ہاتھوں نے باندھا اور تمہارے منہ نے پھونکا۔ وفو کا نفخا، تمہارے ہاتھ نے باندھا اور تمہارے منہ نے پھونکا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہوگا آپ نے، تالاب ہوتا ہے یا کوئی دریا ہے تو اس میں تیرنے کے لیے ٹائر کا ایک بنا لیتے ہیں جس کو ذریعے سے منہ سے پھونکتے ہیں، پھونک کے اس کو پھر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں ادھر سے ادھر پار کرتے ہیں، تیرتے ہیں یا اور بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ تو خود سے پھونکنا، خود سے باندھنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، کہا جاتا ہے خود سے پھونکنا اور خود سے باندھنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان دوسرا پھونکے اور پھر اس کو باندھ دے قاعدے سے تو ہو سکتا ہو مضبوط رہے۔ تو اگر انسان خود سے پھونکے گا اور خود سے باندھے گا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی رہ جائے۔ تو انسان جب سارا کام خود ہی کرے گا اور دوسروں سے مشورہ نہیں لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ تالاب میں یا دریا میں انسان جب تیرتا ہے تو اس وقت ایک ٹائر کا بنا کر اس کے پھونکتا ہے اور پھر اس کو باندھتا ہے اور پھر اس پر بیٹھ کے ادھر ادھر جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اگر وہ خود سے پھونکے گا، پھونک کے پھر اس کو پھلائے گا یا خود سے باندھے گا تو کمزوری رہ جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ دوسروں سے مشورہ لے لے، دوسروں سے تعاون لے لے، تاکہ اس کا پھونکنا بھی صحیح طور پر ہو اور باندھنا بھی صحیح طور پر ہو۔ تو اسی موقع کی یہ تعبیر ہے کہ یدا کا اوقتا، تمہارے ہی دونوں ہاتھوں نے پھونکا، یدا کا کو مقدم کر دیا ہے، یدا کا، تمہارے ہی دونوں ہاتھوں نے باندھا، پھونکنا نہیں بلکہ باندھنا پہلا ہے، تمہارے ہی دونوں ہاتھوں نے باندھا اور تمہارے منہ نے پھونکا، یعنی تم نے خود ہی یہ کام کیا ہے تو جھیلو، مشورہ کیا ہوتا دوسروں سے، دوسروں کو شریک کیا ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی، یہ مصیبت نہ آتی، لہذا تم اس کا خمیازہ بھگتو، اس کا نقصان اٹھاؤ۔ یدا کا اوقتا، تمہارے ہی دونوں ہاتھوں نے باندھا ہے، وفو کا نفخا، اور تمہارے منہ نے پھونکا ہے۔ یہ کب استعمال کریں گے؟ جب انسان کسی سے مشورہ نہ لے، کسی سے مشورہ نہ لے، اپنے ہی کام خود کرے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھے اور دوسروں سے کوئی تعاون نہ لے، تو اس موقع پر یدا کا اوقتا وفو کا نفخا، کہ تمہارے ہی دونوں ہاتھوں نے باندھا ہے اور تمہارے ہی منہ نے پھونکا ہے، تو پھر جو نتیجہ ہوگا وہ سامنے ہے۔ یہ امثال ہوئے، چند مثالیں دی ہیں صاحب کتاب نے، ورنہ باقاعدہ کتاب جیسے میں نے بتائی کہ مجموع الامثال بھی ہے اور دوسری کتابیں بھی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، امثال العرب وغیرہ سب ہے۔ الحکم، حکمت کی باتیں،
بتانا مقصود یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں نثر کے نمونوں میں ایک اسجع ہے، سجع والے جملے ہیں، اور دوسرے امثال محاورے ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ ایک تیسری قسم ہے جو الحکم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ الحکم دیکھیے، اما حکم العرب یعنی حکمتیں، حکمت کی باتیں یا حکمتیں اور بصیرتیں۔ اما حکم العرب، جہاں حکمت کی باتیں، جہاں تک حکمتوں کا تعلق ہے، عربوں کی حکمت کا تعلق ہے، فَهِيَ كَمَا قَالُوا، تو وہ ہے جو جیسا کہ عربوں نے کہا، مصارع الرجال تحت بروق الطمع، مصارع الرجال تحت بروق الطمع۔ مصرع کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت کے، مصرع، مصارع الرجال لوگوں کی ہلاکت، ہلاکتیں، لوگوں کی ہلاکتیں، مصارع الرجال لوگوں کی ہلاکتیں، لوگوں کی موتیں، تحت بروق الطمع، برق کی جمع بروق معنی ہوتے چمک کے، برق کی جمع بروق معنی چمک، برق کی جمع بروق اس کو معنی چمک کے ہوتے ہیں، اور طمع کے معنی ہوتے ہیں لالچ کے، حرص کے، لالچ اور حرص کے، لالچ اور حرص۔ مصارع الرجال تحت بروق الطمع، لوگوں کی ہلاکتیں زیادہ حرص کے پیچھے ہوتی ہیں، زیادہ حرص و طمع کے پیچھے ہوتی ہیں، زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ زیادہ حرص و طمع ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہے لوگوں کی ہلاکتیں طمع کی چمک کے نیچے ہیں، طمع کی چمک کے نیچے ہیں۔ لوگوں کی ہلاکتیں زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے ہوتی ہیں، زیادہ حرص و طمع، زیادہ لالچ، زیادہ لالچ اور زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کی ہلاکتیں زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مصارع الرجال لوگوں کی ہلاکتیں تحت بروق الطمع زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ تجربے والا جملہ ہے جو حکمت پر مبنی ہے۔ کلم اللسان انکا من کلم السنان، کلم اللسان، کلم کے معنی ہوتے ہیں زخم کے، کلم کے معنی زخم کے، کلم کی جمع کلوم، یہ کلم کی جمع کلوم جس کے معنی ہوتے ہیں زخم کے۔ کلم اللسان، ان کا تکلیف دہ کے معنی میں، اذیت رساں، تکلیف دہ۔ کلم اللسان، زبان کا زخم زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، زیادہ اذیت رساں ہوتا ہے، زبان کا زخم زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، زیادہ اذیت رساں ہوتا ہے، من کلم السنان، تیر کے زخم کے مقابلے میں، تیر کے زخم کے مقابلے میں، تیر کے زخم کے مقابلے میں زبان کا زخم زیادہ اذیت رساں اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، زیادہ اذیت رساں اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ زیادہ زبان کا زخم تیر کے زخم کے مقابلے میں زیادہ اذیت رساں اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ تجربے اور حکمت کی بات ہے۔ کلم اللسان، زبان کا زخم، زبان سے انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے، پھر وہ زندگی تک انسان اس کو باندھے رہتا ہے اور اس کی ٹیس محسوس کرتا ہے، اس کا اثر محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کلم اللسان انکا من کلم السنان، زبان کا زخم یہ تیر کے زخم سے زیادہ، سنان تیر و تفنگ، تیر کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اذیت رساں ہوتا ہے۔ رب عجلۃ تہب ریثا، رب عجلۃ، رب عجلۃ، عجلہ کے معنی ہوتے ہیں جلد بازی، رب عجلۃ تہب ریثا، وہب یہب کے معنی ہوتے ہیں دینا، وہب یہب وہبا، وہب یہب وہبا۔ رب عجلۃ تہب ریثا، ریث کے معنی ہوتے ہیں تاخیر کے، ریث کے معنی ہوتے ہیں تاخیر کے، لیٹ کے، تاخیر کے۔ رب عجلۃ، ربا کے معنی ہوتے ہیں زیادہ تر، بسا اوقات، زیادہ تر، بسا اوقات، بسا معنی زیادہ، بسا اوقات میں زیادہ اوقات۔ رب عجلۃ، بسا اوقات جلد بازی دیر کا سبب بنتی ہے، تاخیر کا سبب بنتی ہے، بسا اوقات جلد بازی تاخیر کا سبب بنتی ہے، بسا اوقات جلد بازی تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اکثر و بیشتر انسان جلد باز ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے،
اور تاخیر ہوتی ہے. بسا اوقات جلد بازی تاخیر کا سبب بنتی ہے. وہب یہب مانے دینا، جلد بازی دیتی ہے تاخیر کو، یہ تاخیر کا سبب بنتی ہے. العتاب قبل العقاب، عتاب مانے سرزنش کے، عاتبہ یعاتب معاتبۃ فهو عتاب، سرزنش کے، سرزنش قبل العقاب سزا سے پہلے، سرزنش سزا سے پہلے ہونی چاہیے، سرزنش سزا سے پہلے ہونی چاہیے. سرزنش العتاب قبل العقاب، سرزنش سزا سے پہلے ہونی چاہیے، سزا سے پہلے ہونی چاہیے، سرزنش سزا سے پہلے ہونی چاہیے. پہلے انسان سرزنش کرے پھر سزا دے، ڈائریکٹ سزا دینے میں پھر انسان بدک جاتا ہے، انسان چڑھ جاتا ہے. اور اسلام نے بھی اس کی رعایت کی ہے. اسلام نے پہلے ماحول بنایا ہے، پھر اس کے بعد اسباب پہ پابندی لگائی ہے، پھر اس کے بعد تعزیرات رکھی ہیں اور سزائیں رکھی. 3 مرحلے ہیں کسی چیز کے سلسلے میں. کسی چیز کے سلسلے میں پہلے ماحول بنانا، پھر اس کے بعد اسباب جو گناہ تک لے جاتے ہیں ان گناہوں سے ان اسباب پر پابندی لگانا، اسباب پر کہ انسان گناہ نہ کرے. اور تیسری چیز ہے اس کے بعد بھی گناہ ہو رہا ہے تب یہ سزا ہے. تو العتاب قبل العقاب، سرزنش سزا سے پہلے ہونی چاہیے یا ہوتی ہے. التوبۃ تغسل الحوبہ، حوبہ کا معنی ہوتا ہے گناہ کے، حوبہ انہ کان حوبا کبیرہ، قرآن میں بھی حوبا آیا ہے. تو یہ حوبہ گناہ کے معنی میں ہے. توبہ گناہ کو دھو دیتا ہے، توبہ گناہ کو دھو دیتا ہے. التوبۃ تغسل الحوبہ، توبہ گناہ کو دھو دیتا ہے. من سلک الجدد امین العسارہ، جدد کہتے ہیں ہموار راستہ، جدد کہتے ہیں ہموار راستہ، ایسا راستہ جو بالکل ہموار ہو، مسطح ہو، اونچ نیچ نہ ہو، نشیب و فراز زیادہ نہ ہو، تو ہموار ہو، جدد ہموار راستہ. امین العسارہ، امینہ کے معنی مامون ہونا، امینہ کے معنی مامون ہونا. اعصار کے معنی لغزش کے ہوتے ہیں، لغزش کے، ٹھوکر کے، لغزش کے، ٹھوکر کے. من سلک الجدد، جو ہموار راستے پر چلتا ہے، جو ہموار راستے پر چلتا ہے. امین العسارہ، وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے، وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے. جو ہموار راستے پر چلتا ہے وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے، جو ہموار راستے پر چلتا ہے وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے. من سلک الجدد، جو ہموار راستے پر چلتا ہے، مسطح راستے پر چلتا ہے. امین العسارہ، امینہ مانے محفوظ رہنا، وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے. جو ہموار راستے پر چلتا ہے وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے. اول الحزم المشورہ، اول الحزم المشورہ، دانش مندی کا، حزم کے معنی دانش مندی، دانش مندی کا پہلا مرحلہ مشورہ کرنا ہے. دانش مندی کا، عقل مندی کا، بردباری کا پہلا مرحلہ یہ ہے المشورہ، مشورہ کرنا ہے. اول الحزم المشورہ، دانش مندی کا پہلا مرحلہ مشورہ کرنا ہے، دانش مندی کا پہلا مرحلہ مشورہ کرنا ہے. المشورہ، مشورہ بولتے ہیں عربی میں، مشورہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مشورہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. اول الحزم المشورہ، دانش مندی کا پہلا مرحلہ مشورہ کرنا ہے. رب قول انفذ من صول، انفذ کون ہوتے ہیں؟ زیادہ مؤثر، انفذ زیادہ نافذ ہوتی ہے، مؤثر زیادہ مؤثر. صول کے معنی ہوتے ہیں حملے کے، حملے کے، یلغار کے. رب قول انفذ من صول، انفذ من صول، بہت سی باتیں حملے سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، بہت سی باتیں حملے سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. حملہ، کوئی حملہ کرے تو اس کا جو اثر ہوگا اس سے کہیں زیادہ باتوں کا اثر ہوتا ہے. بہت سی باتیں حملے سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. رب قول انفذ من صول، بہت سی باتیں حملے سے، یلغار سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، حملے سے، یلغار سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. انجز حر ما وعد، انجز حر ما وعد، انجز مانے ہوتا ہے پورا کرنا. انجز حر، شریف انسان نے، آزاد انسان نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. شریف انسان نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. شریف انسان نے
جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. انجز حر ما وعدہ, شریف انسان نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. شریف انسان نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. انجز حر ما وعدہ, شریف انسان نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. اترک الشر یترک کا, اترک الشر یترک کا, برائی کو چھوڑ دو, یترک کا, وہ تم کو چھوڑ دے گی, یعنی تم محفوظ رہو گے, صحیح سالم رہو گے. اترک الشر, برائی کو چھوڑ دو, برائی کو چھوڑ دو. اترک الشر, برائی کو چھوڑ دو. یترک کا, تم محفوظ رہو گے, برائی کو چھوڑ دو تم محفوظ رہو گے. اترک الشر, برائی کو چھوڑ دو. یترک کا, برائی تم کو چھوڑ دے گی, یعنی تم محفوظ رہو گے. برائی کو چھوڑ دو تم محفوظ رہو گے, برائی کو چھوڑ دو تم محفوظ رہو گے. من ضاق صدرہ اتسع لسانہ, من ضاق صدرہ اتسع لسانہ, جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے. جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے. جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے. من ضاق صدرہ, جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے. اتسع لسانہ, اس کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے. مطلب انسان جو بہت زیادہ اندر سے نفرت کرتا ہے وہ بولتا زیادہ ہے اور باتیں زیادہ کرتا ہے, باتیں بہت بناتا ہے. من ضاق صدرہ, جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے. اتسع لسانہ, اس کی زبان بہت وسیع ہوتی ہے, بہت لمبی ہوتی ہے. جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ بناتا ہے, اور جو صاف دل ہوتا ہے اس کے اندر یہ سب باتیں نہیں ہوتی. یدک منک وان کان شلاء, یدک منک, شلا کے معنی ہوتے ہیں مفلوج کے. اشل اس کی مؤنث شلاء, اشل اس کی مؤنث ہے شلا. یدک منک وان کان شلاء, تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے. یدک منک, تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے. تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے اگرچہ وہ مفلوج ہو, اگرچہ وہ مفلوج ہو. تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے اگرچہ وہ مفلوج ہو. تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے اگرچہ وہ محفوظ ہو, مفلوج ہو, مفلوج, فالج زدہ ہو, شلاء مفلوج ہو. یدک منک وان کان شلاء, تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے اگرچہ وہ مفلوج ہو. رب ملوم لا ذنب لہ, بسا اوقات, ملوم کہتے ہیں ملامت کا مستحق, ملامت کا مستحق. بسا اوقات ملامت کا مستحق وہ شخص ہوتا ہے جس کا کوئی جرم نہ ہو, جس کا کوئی جرم نہ ہو وہ ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے. بسا اوقات ملامت کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جرم نہ ہو. رب ملوم لا ذنب لہ, بسا اوقات ملامت کا مستحق وہ ہوتا ہے من لا ذنب لہ, جس کا کوئی جرم نہ ہو وہ ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے. ملوم کا معنی ہے ملامت کا مستحق. بسا اوقات ملامت کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جرم نہ ہو. من مأمنہ یؤتی الحذر, من مأمنہ یؤتی الحذر, قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط برتی جاتی ہے. قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط برتی جاتی ہے. من مأمنہ, مأمن مانے ہوتے ہیں قابل اطمینان جگہ, قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط برتی جاتی ہے. قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط برتی جاتی ہے. من مأمنہ یؤتی الحذر, قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط برتی جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو جگہ قابل اطمینان ہوتی ہے وہاں سے بھی محتاط رہنا چاہیے, وہاں سے بھی محتاط رہنا چاہیے. من مأمنہ یؤتی الحذر, بہت زیادہ اعتماد کرنے سے نقصان ہوتا ہے. من مأمنہ یؤتی الحذر, قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط بڑھتی جاتی ہے, قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط بڑھتی جاتی ہے. یہ حکمت کی باتیں ہیں سب جو یہاں بتائی گئی, حکمت کی باتیں. پھر میں کر دیتا ہوں سرسری. مصارع الرجال تحت بروق الطمع, لوگوں کی ہلاکتیں زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے ہوتی ہیں. لوگوں کی ہلاکتیں زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے ہوتی ہیں. کلم اللسانی انکا من کلم السنانی, زبان کا زخم یہ تیر کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. زبان کا زخم تیر کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے.
رب عجلۃ تہب ریسا، بسا اوقات جلد بازی سے تاخیر ہوتی ہے، بسا اوقات جلد بازی سے تاخیر ہوتی ہے۔ العتاب قبل العقاب، سرزنش سزا سے پہلے ہونی چاہیے، سرزنش سزا سے پہلے ہونی چاہیے۔ التوبۃ تغسل الحوبہ، توبہ گناہ کو دھو دیتا ہے، گناہ کو مٹا دیتا ہے، توبہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ من سلک الجدد امن الاسارہ، جو ہموار راستے پر چلتا ہے وہ ٹھوکر سے محفوظ رہتا ہے، ٹھوکر سے لغزش سے محفوظ رہتا ہے۔ اول الحزم المشورہ، دانشمندی کا پہلا مرحلہ مشورہ کرنا ہے، دانشمندی کا پہلا مرحلہ مشورہ کرنا ہے۔ رب قول انفض من صول، بہت سی باتیں حملے سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، صول کے معنی حملہ، بہت سی باتیں حملے سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ انجزہ حر ما وعدہ، آزاد شخص نے یا شریف انسان نے، حر کا ترجمہ دو کرتے ہیں، یا تو آزاد کریں گے یا شریف کریں گے، دونوں ترجمہ کرتے ہیں۔ تو آزاد شخص نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، شریف انسان نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ اور اترک الشر یترک کا، برائی کو تم چھوڑ دو وہ تم کو چھوڑ دے گی، برائی کو تم چھوڑ دو وہ تم کو چھوڑ دے گی، مطلب تم اس کے سے محفوظ رہو گے، اس کے غلط اثرات سے محفوظ رہو گے، برائی کو چھوڑ دو تم محفوظ رہو گے۔ من ضاق صدرہ اتسع لسانہ، جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کی زبان بہت چلتی ہے، اس کی زبان بہت وسیع ہوتی ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے اس کی زبان بہت وسیع ہوتی ہے۔ یدک من کا وان کان شلاء، تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے، یدک من کا، تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے، وان کان شلاء، اگرچہ مفلوج ہی کیوں نہ ہو، بیٹا بیٹا ہے چاہے نالائق ہو یا لائق ہو، بیٹا بیٹا ہے چاہے نالائق ہو یا لائق ہو، اسی طرح سے ہے۔ یدک من کا وان کان شلاء، تمہارا ہاتھ تمہارے ہی بدن کا حصہ ہے اگرچہ وہ مفلوج ہو۔ رب ملوم لا ذنب له، بسا اوقات ملامت کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات ملامت کا مستحق وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے وہ ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ من مأمنہ یؤتی الحذر، قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط برتی جاتی ہے، قابل اطمینان جگہ سے بھی احتیاط برتی جاتی ہے، اطمینان کی جگہ سے بھی احتیاط برتی جاتی ہے۔ اب یہ چوتھی قسم ہے، پہلے اسجا ذکر کیا، پھر امثال ذکر کیا، پھر حکم ذکر کیا، اب یہ چوتھی قسم ہے الوصایا۔ الوصایا ہے وصیتیں، یہ بھی زمانے جاہلیت میں شاعری کا یا نثر کا ایک نمونہ تھی، ان کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہے لیکن وصیتیں بھی نثر فنی کا ایک نمونہ سمجھ جاتی ہیں۔ دیکھیے، اما الوصایا فہی کما اوصى زہیر بن جناب الکلبی بنیہ فقال، جہاں تک وصایا کا تعلق ہے تو وہ ہے جس کی وصیت کی ہے زہیر ابن جناب کلبی نے اپنے بیٹوں کو، تو کہا، زہیر ابن جناب کلبی نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو کہا، یا بنیا قد کبر السن، اے میرے بیٹو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، کبرت سنی، کبرت سنی، کبرہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ ہے، کبیرہ من ہوتے ہیں بڑا ہونا، عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا، کبرہ یکبرو کبرن، تکبر کرنا ہوتا ہے، اور یہ کبیرہ یکبرو کبرن، کبر، کبیرہ یکبرو کبرن، یہ بڑا ہونا، وہ کبرہ ہے یہ کبیرہ ہے۔ تو قد یا بنی قد کبرت سنی، اے میرے بیٹو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، وبلغت حرسا من دہری، حرس منے ہوتے ہیں مدت، حرس کی جمع احرس، مدت دراز کو، اے میرے بیٹو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، وبلغت حرسا من دہری، اور میں اپنے زمانے کی ایک لمبی مدت کو پہنچ گیا ہوں، اپنے زمانے کی ایک لمبی مدت کو پہنچ گیا ہوں، ایک مدت دراز کو پہنچ گیا ہوں، اپنے زمانے کی ایک لمبی مدت کو پہنچ گیا ہوں، مدت دراز کو پہنچ گیا ہوں۔ فاحکمتنی التجارب، تو تجربات نے مجھے مستحکم بنا دیا ہے، تجربات نے مجھے کندن کر دیا ہے، تجربات نے مجھے مستحکم بنا دیا، پختہ کر دیا ہے، پختہ کرنا، تجربات نے مجھے پختہ کر دیا ہے۔ احکم یحکم، احکام مضبوط کرنا، پختہ کرنا، تجربات نے مجھ کو پختہ کر دیا ہے۔
والامور تجربۃ واختبار، اور معاملات تجربات اور آزمائش کا نام ہے، معاملات تجربات اور آزمائش کا نام ہے، معاملات تجربات اور آزمائش کا نام ہے۔ فاحفظوا عنی ما اقول، تو مجھ سے نوٹ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، فاحفظوا عنی، میری طرف سے نوٹ کر لو، میری طرف سے محفوظ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، فاحفظوا عنی، میری طرف سے محفوظ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، وعوہ، اور اس کو یاد کر لو، وعی وعین، اس کو محفوظ کرنا، تم یاد کر لینا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو محفوظ کر لو اور یاد کر لو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو محفوظ کر لو اور یاد کر لو۔ ایاکم والخبر عند المصائب، خبر کے معنی ہوتے ہیں کمزور پڑنا، مصیبت کے وقت ڈھیلے پڑنے اور کمزور پڑنے سے بچو، مصیبت کے وقت کمزور پڑنے اور ڈھیلے پڑنے اور سست پڑنے سے بچو، جب مصائب آئیں تو بس دیوانہ وار اس کا مقابلہ کرو، دیوانہ وار مقابلہ کرو، ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ ایاکم والخبر عند المصائب، بچو، والخبر، خارا یخور خورن اور خبیر یخبر خورن، یہ کمزور پڑنا، خبیرہ، اس وجہ سے خبیرہ سے خبر ہے، یہ خبیر یخبر خورن، وَإِيَّاكُمْ وَالْخَبَرَ عِنْدَ الْمَصَائِبِ، مصائب کے وقت سست پڑنے سے بچو، مصائب کو سست کرنے سے بچو، وَالتَّوَاكُلَ عِنْدَ النَّوَائِبِ، اور نائبۃ النوائب، حادثات کے وقت ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے سے بچو، حادثات کے وقت ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے سے بچو، حادثات کے وقت ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے سے بچو، حادثات کے وقت ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ لِلْغَمِّ، کیونکہ یہ غم کا سبب ہے، داعیہ غم کا سبب ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ لِلْغَمِّ، داعیۃ للغم، کیونکہ یہ غم کا سبب ہے، داعی کی جمع دواعی، محرک ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، محرک ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، دواعی اور محرکات بولتے ہیں، کیونکہ یہ غم کا سبب ہے۔ وَشَمَاتَةٍ لِلْعَدُوِّ، اسی پر عطف کریں گے، لِلْغَمِّ وَشَمَاتَةٍ لِلْعَدُوِّ، اور دشمن کے خوش ہونے، شماتہ کہتے ہیں دشمن کا خوش ہونا، شماتہ، اور دشمن کے خوش ہونے کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت سے بدگمانی، اللہ رب العزت بدگمانی کا ذریعہ ہے، سوء ظن اللہ رب العزت سے بدگمانی کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت سے بدگمانی کا ذریعہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ أَن تَكُونُوا بِالْأَحْدَاثِ مُغْتَرِّينَ، اور بچو کہ تم حادثات سے دھوکہ کھا جاؤ، وَإِيَّاكُمْ، بچو، أَن تَكُونُوا، کہ تم ہو جاؤ، بِالْأَحْدَاثِ مُغْتَرِّينَ، حادثات سے دھوکہ کھانے والے، حادثات سے دھوکہ کھانے والے ہو جاؤ، اور بچو اس سے کہ تم حادثات سے دھوکہ کھاؤ۔ وَلَهَا آمِنِينَ، اور تم ان سے مطمئن رہو، لہا آمنین، اور مطمئن رہو، اس کی بھی ممانعت ہے، نہ بہت زیادہ دھوکہ کھانا ہے، نہ مطمئن ہونا ہے، اور نہ ہی مذاق اڑانا ہے، وَمِنْهَا سَاخِرِينَ، اور نہ مذاق اڑانے والے ہو جاؤ، اور نہ مذاق اڑانے والے ہو جاؤ، اور نہ مذاق اڑانے والے ہو جاؤ، بچو اس سے کہ تم حادثات سے دھوکہ کھاؤ، وَلَهَا، اور تم ان سے مطمئن ہو جاؤ، اور وَمِنْهَا سَاخِرِينَ، اور ان کا تم مذاق اڑاؤ، فَإِنَّهُ مَا سَخِرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا ابْتُلُوا، مَا سَخِرَ، کیونکہ جب بھی ماں مطلب نہیں اڑایا کسی قوم نے مذاق مگر وہ اس میں مبتلا ہو گئی ہے، فَإِنَّهُ مَا سَخِرَ قَوْمٌ قَطُّ، کیونکہ نہیں اڑایا کسی قوم نے مذاق مگر وہ اس میں مبتلا ہو گئی ہے، مگر اس میں مبتلا ہو گئی ہے وہ قوم، کیونکہ جب بھی کسی قوم نے مذاق اڑایا ہے تو اس میں مبتلا ہو گئی ہے، ولیکن توقعوها، لیکن اندیشہ رکھو، حادثات کا اندیشہ رکھو کہ حادثات آ سکتے ہیں۔ توقعات من ہوتے ہیں امید رکھنا، تو بری چیزوں کی امید نہیں رکھی جاتی بلکہ اندیشہ رکھا جاتا ہے، اندیشہ، خوف، لیکن اندیشہ رکھو، ان کا توقع، اندیشہ رکھو۔ فإن الإنسان في الدنيا غرض،
انسان دنیا میں ایک نشانہ ہے. دنیا میں انسان غرض کا معنی ہوتا ہے ہدف ہے, نشانہ ہے. انسان دنیا میں نشانہ ہے. تعاورہ الرماد, جس کو نشانہ بناتے ہیں تیر انداز, جس کو تیر انداز دنیا میں نشانہ بناتے ہیں. انسان دنیا میں نشانہ ہے جس کو تیر انداز نشانہ بناتے ہیں, جس کو تیر انداز نشانہ بناتے ہیں. انسان دنیا میں نشانہ ہے جس کو تیر انداز نشانہ بناتے ہیں. انسان دنیا میں نشانہ ہے جس کو تیر انداز نشانہ بناتے ہیں. تعاورہ الرماد, اس کو تیر انداز نشانہ بناتے ہیں. فمقصر دونہ, تو کچھ تیر اس نشانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. مقصر دونہ, تو کچھ تیر اس نشانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. کچھ تیر اس نشانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ومجاوز لموضعہ, اور کچھ تیر اس جگہ سے آگے نکل جاتے ہیں. اور کچھ تیر اس جگہ سے آگے نکل جاتے ہیں. اور کچھ تیر اس جگہ سے آگے نکل جاتے ہیں. اور کچھ تیر اس جگہ سے آگے نکل جاتے ہیں. وواقع عن یمینہ وشمالہ, کچھ تیر نشانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور کچھ آگے نکل جاتے ہیں. وواقع, اور کچھ دائیں اور بائیں سے آتے ہیں, اور کچھ دائیں اور بائیں سے آتے ہیں. وواقع عن یمینہ وشمالہ, اور کچھ دائیں اور بائیں سے آتے ہیں. کچھ دائیں اور بائیں سے آتے ہیں, اور کچھ تیر دائیں اور بائیں سے آتے ہیں. ثم لا بد ان یصیبہ, پھر لازمی بات ہے کہ وہ تیر لگ جائے. پھر وہ لازمی بات ہے کہ وہ تیر لگ جائے. لازمی بات ہے کہ وہ تیر لگ جائے.